جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام کون پوچھے گا کے ساتھ آپ کا ہوسٹ مدثر الوی حاضر ہے۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ نے کے خلاف ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے۔ جی 60 صفحات پہ مشتمل اس وائٹ پیپر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو پروجیکٹس جو ہے مریم نواز کی حکومت میں شروع کیے گئے ہیں، در حقیقت وہ عثمان بزدار کی حکومت میں شروع کیے گئے تھے یا انیشیٹ کیے گئے تھے یا ان کی پلاننگ کی گئی تھی۔ جی اس وائٹ پیپر میں بہت سارے منصوبہ کا ذکر ہے جو آج کل زیادہ عام منصوبے ہے پنجاب گورنمنٹ نے شروع کیے، تو اس وائٹ پیپر انہوں نے کچھ جو ہے وہ تفصیلات دی ہیں کہ اس طرح کے منصوبے جو ہے عثمان بزدار کے دور میں شروع کیے گئے، خاص طور پہ شرمپ فارمنگ کا جو ہے وہ، اور ایئر ایمبولینس کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو آسان کاروبار لون جو ہے وہ دیے گئے، اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کو وظائف دیے گئے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسے منصوبے جو صحت کے ریلیٹڈ ہیں۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر اور اپوزیشن کی طرف سے وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی 1 سال کی کارکردگی کے حوالے سے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پرانے منصوبے ہیں اور جو ہے وہ اس کو پالش کر کے دوبارہ پیش کر دیا گیا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی پرانے منصوبے نہیں، ہمارے منصوبے ہیں، اور ہمارے منصوبوں کی تختیاں ہٹا کے انہوں نے اپنی لگائی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منصوبے ہیں اس وقت، یہ اس حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور میں کل اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ آپ بکلیٹ دیکھیں، اس میں انہوں نے ٹوٹل جھوٹ بولا۔ میں ایئر ایمبولینس کا بھی ذکر ہے، تو اس وقت عثمان بزدار کے دور میں ایئر ایمبولینس کا آغاز ہو چکا تھا، صاف لکھا ہوا ہے اس میں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اس کو سہولیات دی گئی تھی، کوئی ہیلی کاپٹر کو ایروپلین مختص کیا گیا تھا۔ میں بتاتا ہوں ہوا یہ، دیکھیں ہماری گورنمنٹ کو منصوبے راتوں رات نہیں بنتے۔ ہماری گورنمنٹ کو کتنا عرصہ بعد بھی ہم چلیں، 6 مہینے بعد تمہاری گورنمنٹ چلی گئی تھی، لیکن یہ کاغذوں میں یہ منصوبے ہمارے اس وقت موجود تھے۔ تھینک یو۔ رانا شہباز صاحب ہمارے پاس موجود ہے جو کہ چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب اسمبلی میں۔ ان سے پوچھیں گے جو وائٹ پیپر میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھیں گے۔ ایک تو جھینگا فارمنگ کے حوالے سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ آلریڈی بھی ہو رہی تھی، تو یہ افتتاح جو ہے انہوں نے بعد میں کیا، ہم نے شروع کیا ہوا پہلے۔ دیکھیں جی یہ مظفر گڑھ کے قریب ہے، یہ پہلے کی سارا کچھ ہے، یہ صرف فوٹو سیشن کے لیے چلے جاتے ہیں۔ 7.5 ارب 56 کروڑ انہوں نے اخباروں والوں کو دے دیا، 20 ارب انہوں نے چینلز والوں کو دے لیا۔ تو اشتہارات تو عثمان بزدار کے دور میں بھی دیے سر نہیں اس دور میں بھی بنائی گئی۔ دیکھیں وہ تو بنائے گی، لیکن اس دور کا حساب ان کے پاس پڑا گورنمنٹ میں یہ ہیں، اگر اس کے 5 سال کے اگر ان جو اس کے اخراجات ہیں اگر ان کے 6 مہینے کے برابر بھی ہوئے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ انہوں نے تو پیسہ ایسے اڑایا جیسے کوئی جوئے میں نہیں ایسے اڑاتا جیسے انہوں نے اڑا دیا۔ صحیح۔ وہ کینسر اسپتال کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس میں تو کہا گیا کہ وہ ابھی ریڈی نہیں ہوا، آتا کہ گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ آف کنسٹرکشن ہو گئی ہے۔ نہیں وہ گورنمنٹ کے دعوے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 4تھا فلور بن گیا، نیچے والے 3 نہیں بنے، وہ پتہ نہیں ہوا میں کھڑا کر دیا ہوگا تو ان کی مرضی ہے۔ ویسے ابھی ان کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے تو نیچے سے وہ فاؤنڈیشن وغیرہ کر رہے ہیں۔ کسان کارڈ عثمان بزدار کے دور میں کتنے دیے گئے جو آپ نے تقابلی جائزہ دیے کہ پہلے بھی دیے گئے؟ دیکھیں جی وہ بکلیٹ ہم نے پیش کر دی ہے، اس دور میں میرے خیال کوئی 10-12 لاکھ دیے گئے ہوں گے، لیکن آپ اس کو چیک کر لیں، اس کے جواب جو ہے نا گورنمنٹ جب بھی چاہے ہم سے مذاکرات کر سکتی ہے، دے سکتی ہے۔ آپ مثال کے طور پر ہنار اسکالرشپ کا ایک جیسے ابھی پورے صوبے میں جا کے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، تو اس میں انہوں نے تعداد بتائی ہے کہ 1,20,000 جو ہے طلباء کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو آپ کے دور میں کتنا طلبات کو دیے گئے اور کتنی مالیت کی دیے؟ دیکھیں جی یہ تو اگر آپ ہم ریسرچ کر بتا سکتے ہیں، کوئی اتنی پرانی وائٹ پیپر آپ نے جاری کی ہے؟ دیکھیں جی وہ کتاب میں آپ کو دکھاتے تو پھر اس پہ دیکھ لیں، جو لکھی ہوئی ہے ان کو کیا ڈینائی کر دیں جو لکھا ہوا ہے۔ وائٹ پیپر کو میں نے زبانی تو نہیں نا یاد کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں۔ ورکنگ تو سر کی ہوگی نا؟ ورکنگ دیکھیں میں کہتا ہوں وہ میں نے نہیں کی، وہ بچر صاحب نے کی ہے، تو ان کے لوگ تھے، میں اس وقت اپنے گاؤں میں تھا، لیکن جو بھی انہوں نے لکھے ہوئے ہیں تو اس میں فگرز ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو بچر صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کارکردگی پنجاب حکومت کی آپ کو کسی شعبے میں بہتری نظر نہیں آئی؟ انہوں نے کی نہیں، بہتری نظر کیا آئے گی، انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو اپنے للو تلڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کام ہوا ہے تو بتا دیں، سموگ یا خود ہی ختم ہو گئی، خود ہی آ گئی، ان کا تو کوئی کام نہیں۔ انہوں نے گاڑیاں لے لی، گلچھڑے اڑا رہے ہیں، تو ان کی توجہ نہیں اس طرح سے۔ خاری صاحبہ کا آج پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ سموک ٹاور نہیں، وہ جو ہے وہ مانیٹر لگائے گئے تھے۔ سر وہ ہے، میں کیا اب ان کو کہوں، تعلیم کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اسکولوں میں پیف کو لے ہیں، 4 مرلے کے اندر اسکول بڑے ہوئے ہیں، جو صحت والے تھے اس کا بیڑا غرق کرنے چاہ رہے ہیں۔ جتنے بی ایچ یو ہے وہ ٹھیکے پر دے رہے ہیں، 7 لاکھ میں ڈاکٹروں کا، دوائیوں کا، بجلی کا، جو وہ
ساتھ رکھیں گے اپنے اٹینڈنٹ وغیرہ ڈسپینسر ان کے سب کے لیے ساتھ کیسے یہ نظام چلے گا؟ دیکھیں نا ایک ہسپتال میں تو آپ 3 ارب کی دوائی دے رہے ہیں, باقی جو 1000 ہاسپٹل ہیں پورے پنجاب میں وہاں پر 7 ارب دے رہے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم 2500 جو بی ایچ یو ریویمپ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی اس کی تختی بدل کے مریم نواز کلینک رکھ دیا گیا ہے. سر نہیں, انہوں نے ٹھیکے پر وہ دے دی ہیں 150, اس کا نام مریم کلینک رکھ دیا ہے. اگر آپ چیک کر لیں ہم نے ہر چیز آپ کو لکھ کر دی ہے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. نہیں تو وہ جو ریویمپ کے فوٹو شیئر ہوتے ہیں, ویڈیو شیئر ہوتی ہے, وہ تو آپ کی نظر سے نہیں گزرے گا. دیکھیں وہ انہوں نے کچھ مال بنانے کے لیے جعلی سا کام کیا ہوا ہے. دیکھیں مریض کو علاج کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے, آپریشن کی ضرورت ہے, دونوں کام نہیں ہو رہے. 3 ماہ سے دوائی نہیں ہے. ریویمپنگ کے نام سے یہ ٹائلوں کے اوپر کوئی ایسی شیشے لگا کر فراڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحت کا معاملہ بالکل نہیں دیکھ رہے. اچھا, جنگ بی ایچ یو کے RSC کے حوالے سے کوئی آپ کی ڈسکشن ہوئی تھی, وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں وہ خواب دکھا رہے تھے ہم ایسا کر دیں گے. دیکھیں میں نے کہا جی آپ کے 66 ملازم ہیں وہاں پر, پورے سال میں ایک آپریشن نہیں ہے, دوائی ہے نہیں, جو مریض جاتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں جی اس کو ملتان لے جائیں, اس کو فیصل آباد لے جائیں, اس کو جنگ لے جائیں. تو اس لیے اگر آپ نے بٹھانے ہیں کہ ان کو راستہ بتانے کے لیے, تو پھر ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو علاج وغیرہ لوگوں کا کریں, ادھر ہاسپٹل میں دوائی دیں, آپریشن ہونے چاہیے. میں نے سوال پوچھا تھا کہ 1 سال میں کتنے آپریشن ہوئے, انہوں نے ایک بھی نہیں ہوا. بچہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم تیار ہیں کہ اگر کوئی اس پہ کوئی ڈسکشن کرنی ہے ٹیکنیکل. بالکل ریڈی ہیں. دیکھیں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, اگر انہوں نے چیلنج دیا تو وزیر اعلیٰ بات کرنا چاہیں تو کریں. اگر ان کے کسی وزیر کو شوق ہے تو ہماری شیڈو کیبنٹ ہے, تو ہم اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ اور یہ کوئی کاغذ تیار کر کے یہ بھی کوئی بتا دیں کہ اس میں آپ کے کاغذ میں غلطی ہے تو لے آئیں, ہم بھی ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو سیکورٹی کمیٹی میں عدم جو ہے وہ شرکت تھی PTI کی طرف سے, اس کی کیا وجہ بنی کہ آپ کو کیا خیال ہے سیکورٹی کمیٹی میں شامل ہونا ضروری نہیں تھا؟ دیکھیں جی اتنا نواز شریف نا اتنا ضروری ہوتا تو ہو جاتے. وہ کہہ رہے ہیں ان کی طبیعت خراب ہے. باقیوں میں کی طبیعت خراب ہے. اچھا ہاں جی. اچھا نہیں طبیعت خراب تو چلے ایک بندے کی ہوگی جس کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ کے کسی بندے کا سب کی طبیعت خراب ہوگی. افطاری پر کسی پر کھانا ہے نہیں ٹھیک ملے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے سب کا. تو آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ میں کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. جی عدم شرکت تو رہی ہے PTI. دیکھیے نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے. ان کو چھوڑنے تو بھاگے بھاگے ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں, ان کو چڑھانے جانا ہے, ان کو لینے جانا ہے, یہی ان کا کام رہ گیا. تو سیکورٹی کی میٹنگ میں کیوں نہیں گئے؟ ان سے تو کوئی نہیں پوچھتا. ان کو ڈاکٹر نے آرام کا ایڈوائز کیا. بس سب کو ڈاکٹروں نے آرام کا کہا ہوا ہے, میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ ان کو پیروں نے کہا ہے. PTI کی طرف سے وائٹ پیپر جاری کیا گیا پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے, پوسٹ مارٹم ہے پورا, کیا کہیں گے اس وقت؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی وائٹ پیپر خود تھے یہ, اور سوائے تنقید کے, سوائے اس پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کے, سوائے ان کو یہاں پہ ہر وقت جو اپنا اس ماحول خراب کرنے کے, ان کا اور کوئی ان کو کہتے ہیں جھینگا فارمنگ ان کی ہے, ڈائلسس کا پروگرام ان کا ہے, کسان کارڈ ان کا ہے, ایئر ایمبولینس ان کی ہے. ان میں 4.5 سال میں ان کی جو تھی نا وہ ایک پنکی پیرنی تھی اور فرا گوگی تھی میرا خیال, اور ایک وہ نمونہ جو آیا تھا نا بوزدار جس نے اس پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا, وہ ان کے بہت بڑے تحفے تھے ہمارے اس پنجاب کے لیے. اور آج اس پنجاب کو آج مریم نواز صاحبہ آج زیرو سے ہم شروع ہو رہے ہیں, اور آج تمام سیکٹرز جن کو یہ تباہ کر گئے تھے, اور 70 سال میں ایسی بری گورنمنٹ آج تک نہیں آئی جو 4.5 سال کی تھی, اور ان کے گند کو آج ہم صاف کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آج پورے گراس وائٹ پیپر دیکھے اس میں تو سارے منصوبوں کو میں کہہ رہا ہوں بھی ان کو سوائے یہ بہتان بازی اور یہ تنقید برائے تنقید, اور ان کا کام ہی نہیں ہے, اور ان کی گرومنگ ہی ایسی ہے. آج پورے پاکستان کو اگر میاں شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحب لے کے چل رہے ہیں, ایک ڈائریکشن ہے, ایک اچھائی کی ڈائریکشن ہے, ایک سٹیبل ہونے کی ڈائریکشن ہے, تو پھر ان کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں, یہ آگے ترقی نہ کرے یہ ملک. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی عدم شرکت رہی PTI کے حوالے سے کیا کہیں؟ اب دیکھیں جی, اب یہی تو معاملہ ہے. آج یہ لوگ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, یہ
جو ہمارے جو پاکستان کو جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آج یہ وہ ان کے ایجنڈے پہ یہ اپنا پورا انہوں نے فوکس کیا۔ مطالبہ تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے تو وہ شرکت کریں گے، تو کیا رہی تھی ملاقات ہو جاتی؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ ایک وانٹڈ ہے، جو بندہ ثابت ہو چکا چور ہے، ہیں یہاں پہ آج آپ کسی کے دہشت گرد کی یا کسی چور کی ملاقات کرنے دیتے ہیں تھانے میں؟ تو یہ کو اپنا علیحدہ کو آ گیا کہ اس کی ملاقاتیں بھی کروائیں اور اس کو یہ لاڈلا اس پاکستان کا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے آج ایک وائٹ پیپر کا جو ہے وہ اجرا ہوا اور اس میں انہوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا پنجاب حکومت کو، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس وقت تو پورے پاکستان کو ان کو سخت تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے، کیونکہ سلامتی کے اجلاس میں جو پارلیمنٹ کی طرف سے جس میں ساری جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں انہوں نے شریک کی تھی، تو انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے سیاست اسی ملک میں کرنی ہے، اور جب آپ کو اس ملک کی سلامتی عزیز نہیں تو پھر آپ پولیٹکس کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ وائٹ پیپر آپ نے دیکھا اس کے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، یہ ہر کوئی نہ کوئی اس طرح کا نیا جو ہے بیانیہ بناتے ہیں۔ وائٹ پیپر کیا بنائیں گے؟ سب سے پہلے سر آپ نے دیکھا ہے وائٹ پیپر؟ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا ان کے وائٹ پیپر۔ اس میں انہوں نے تمام منصوبے جو پنجاب گورنمنٹ تھے انہوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کے ہی شروع کیے گئے ہیں، یہ ان کے دور کے۔ دیکھیں میں اس کیبنٹ کا حصہ تھا، مجھے تو اس کیبنٹ میں کوئی ایسا منصوبہ نظر نہیں آیا۔ میں ایک جھینگا فارمنگ ہے اور طالب علموں کو وظائف مل رہے ہیں، کسان کارڈ ہے، ایئر ایمبولینس ہے، کیا تھے آپ کے دور میں؟ اب تو آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ کے دور میں تھے کہ نہیں تھے؟ ہمارے دور اینی شاید گواہ ہیں کہ منصوبے تھے کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے دور میں تو اس طرح کوئی منصوبے نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہوا میں ہوں تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن کیبنٹ میں اس طرح کو کوئی نہیں آیا، اور اگر تھے تو پھر وہ 4 سالوں میں لگے کیوں نہیں؟ تو جو لگاتا ہے نا ہمیشہ نام اسی کا ہی آتا ہے۔ تو سی ایم صاحبہ اس پہ کام کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا کریڈٹ بھی انہوں نے لینا ہے۔ تو آپ اگر کتابوں میں رکھیں اس طرح کے منصوبے اور بار امپلیمنٹیشن نہ ہو تو وہ اس کو اپوزیشن کا اعتراض ہے کہ سی ایم جو ہے خود جوابات دینے ابھی اسمبلی نہیں آئی۔ تو عمران خان بھی کبھی نہیں آئے تھے۔ جواب ہو گیا نا کہ اگر ایک غلط ہو رہا ہے تو دوسرا بھی غلط کرے گا۔ تو دیکھیں یہ ہماری جو پاکستانی ڈیموکریسی ہے اس میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ پچھلے 5-7 جو وزیر اعلیٰ گئے ہیں ان کا دیکھ لیں کہ وزیر اعلیٰ کی انگیجمنٹ اتنی ہوتی ہے کہ وہ میرے خیال اسمبلی میں نہیں آتے۔ اسی طرح بزدار صاحب تھے، وہ بھی نہیں آتے تھے، وہ صرف جب بجٹ سپیچ ہوتی تھی تو اس وقت آتے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو کوئی اتنا کوئی قابل ذکر اعتراض نہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا گیا اور اس میں انہوں نے تفصیلات دی ان منصوبوں کی جو ان کے مطابق ان کے دور میں شروع ہوئے تھے، اور دوبارہ تختیاں وغیرہ لگا کے تو دوبارہ ان کا افتتاح کیا گیا۔ دیکھیں اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کرنی، اگر انہوں نے کوئی 4 سال کو کام کیا ہوتا تو آپ کو بھی نظر آتا، ٹھیک ہے نا۔ تختیاں تو ہوتی ہے کہ انہوں نے منصوبے شروع کر دیے، کام ہو گیا اور اس پہ انہوں نے اپنا اناگریٹ کر دیا، اس کے بعد کوئی تختی ہم نے لگا لی، پھر تو چلو بات ان کی مان لی جائے۔ ایک انیشیٹو لیا گورنمنٹ نے آ کے، جو بھی کام ہونے والے تھے تو اس پہ کیا ہے۔ نئے سے شرمپ فارمنگ ان کے دور میں ہوئی ہے، اور شرمپ فارمنگ جھینگے کی فارمنگ ان کے دور میں ہوئی ہے، ایئر ایمبولینس ان کے دور پہ، وظائف ان کے دور میں دیے ہوئے ہیں، کاروبار آسان۔ ایئر ایمبولینس انہوں نے خرید لی تھی۔ دیکھ بات کر دینا، دعوے کر دینا تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ عملاً کوئی کام انہوں نے کیا ہوا تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے کہ دعوے کر دینے، نہ اس کی کوئی زمین ہوتی ہے نہ بنیاد ہوتی ہے، تو اسی بنیاد پہ ان کی سیاست ہے، وہی کر رہے ہیں۔ عملاً ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، سالڈ کوئی بات ہوتی نہیں۔ جی 2 ایوانی قرارداد جو ہے آپ نے پنجاب اسمبلی میں پیش کی، تو کیا اس کی اہمیت ہے، الغاز و مقاصد کیا ہے؟ پنجاب جو ہے یہ 12.5 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے جو ریکارڈڈ ہے، ویسے تو شاید 13-13.5 کروڑ، ایوانیوں کو ملا کے تو بہت زیادہ 14 کروڑ ہی ہو جائے گی۔ تو اتنے بڑے یہ دنیا کے تقریباً 170 ممالک کی سے بڑا ملک بنتا ہے جتنی آبادی ہے، تو اس کو گورن کرنا آسان نہیں ہے۔ تو زیادہ اس کی ریپرزنٹیشن کے لیے دنیا میں یہ موجود ہے، انڈیا میں موجود ہے، امریکہ میں موجود ہے سسٹم ریاستوں کے اندر، تو یہاں بھی بہتر گورننس کے لیے تمام شعبہ جات کی شرکت کے لیے جو ضروری ہے کہ ایسا کوئی نظام وضع کر دیا جائے، تو قوموں میں اندر یہ آہستہ آہستہ بہتری کا عمل جاری رہتا ہے۔
تو ہم بھی اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کے لیے یہ قرارداد. ترمیم میں کہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے اس میں ہر شعبے سے, اس میں لوکل گورنمنٹ سے بھی لوگ آئیں گے, ڈاکٹرز بھی آئیں گے, اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے, مزدور بھی آئیں گے, انجینئر بھی آئیں گے. ان کی ایک ترتیب ہے, تو وہ آئیں گے, اس کی اسمبلی ان کی منظوری دے گی. اس کے جو اسمبلی کے رجسٹریٹر بزنس میں بھی وہ حصہ ہوں گے؟ نہیں, اس میں 2 الگ الگ ٹیئر ہوں گے. صوبائی اسمبلی جو ہے یہ فورم ہوگا, یہی سپیریئر فورم ہوگا, وہ سجیشن دیں گے. وہ اگر کوئی وہاں سے لیجسلیشن کریں گے, وہ سبجیکٹ ٹو اپروول پنجاب اسمبلی ہوگا. پنجاب اسمبلی کے لیجسلیشن میں ان کا ڈائریکٹلی ووٹنگ کے ذریعے پارٹ نہیں ہوگا, ووٹنگ کا پارٹ نہیں ہوں گے, وہ الگ فورم ہوگا. وہ وہاں اس پہ ڈیبیٹ کر کے اپنی رائے دے سکیں گے, تاکہ وہ اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا سکیں. اس طرح تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح تو اخراجات گورنمنٹ کے بڑھیں گے؟ نہیں, دیکھیں اخراجات گورنمنٹ میں اگر وہ اتنا بڑا ہوش نہیں ہوگا, لیکن اتنے بڑے نظام کو چلانے کے لیے جہاں لاکھوں ملازمین ہیں سرکار کے پنجاب کے اندر, ان کی تعداد کم سے کم کو 15-20 لاکھ ہے, تو اس میں اگر ایک 100 بندہ اور آ جائے گا تو وہ تو ایک 100 گاڑیاں بھی ہوں گی, 100 دفتر بھی ہوں گے, پروٹوکول بھی ہوگا. گاڑیاں نہیں ہوں گی, ان کو کوئی گاڑیاں نہیں ملیں گی, ADA ہوگا, پیٹرول ملے گا. دیکھیں جو اس میں نے بات کی ہے نا کہ 15, 16 یا 18, 20 لاکھ ملازموں کی, ان میں 100 بندے کی ایک نظام پورے ملک کا چلانے کے لیے کتنے ملازم آپ ہر سال نئے بھرتی کرتے ہیں, تو یہ نظام چلانے کے لیے یہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں, یہ اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو یہ اس میں کوئی زیرہ بھی نہیں ہوتا, یہ تو زیرے سے بھی کم مقدار بنتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کے خلاف PTI نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا 60 صفحات پہ مبنی, 61 صفحات پہ مبنی, جس میں ہر اس منصوبے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے عثمان بزدار کے دور کا ہے. کہ انہوں نے اتنے منصوبے شروع کر لیے تھے, آپ نے کچھ نہیں کیا. نکمے بیکار لوگ ہیں. قومی سلامتی کے لیے جب ہم ان کو بلا رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں, دہشت گردی کے لیے جو ناسور ہے اس کے لیے ہم کوئی پاکستان کے لیے ہم ایک قوم بن کے سوچیں, اکٹھے بیٹھ کے اس کا لائے عمل بنائیں, تب یہ غائب ہو گئے, بھگوڑے ہو گئے. ان کے پاس فالتو ٹائم صرف وائٹ, بلو, گرین, یلو پیپر کے لیے. کہتے تھے بانی PTI سے اگر ملاقات ہوگی ہم آ جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا مطلب پاکستان تو ان کی ریڈ لائن نہیں ہے, ان کی تو ریڈ لائن خان ہے, ان کی تو ریڈ لائن خان ہے تو پاکستان ہے, نعوذ باللہ. یہ ان کا تو دماغ جو ہے نا سب کے, میرے خیال میں یہ اتنے گمراہ کن ان کے اب خیالات ہیں, نہ کوئی جمہوری سوچ ہے, نہ ان کی پرائیورٹی صحیح ہیں, نہ ان کو پاکستان کی فکر ہے. پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے نا. وائٹ پیپر دیکھا آپ؟ مجھے ان کی یہ جو وائٹ, نیلے, پیلے آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اس میں جو اتنی رتی برابر بھی اس پہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ کھوکھلا پن ہے, یہ کھوکھلا پن ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. یہ صرف اپنی جو ناقص کارکردگی تھی پنجاب میں اس کو چھپانے کے لیے یہ اس طرح کی. جی مریم نواز کلینک کا نام دیا گیا ہے, وہی پرانے ہاسپٹل ہیں. ارے بھائی, ان کو کیا پتا کہ مریم نواز صاحبہ نے کتنی انقلابی قسم کے اقدام کیے ہیں پنجاب میں. میں پولیو کی ان کی چیف منسٹر کی فوکل پرسن ہوں, ٹھیک ہے. میں نے 25 اضلاع کے دورے کیے ہیں. میں نے جس اضلاع میں جاتی ہوں, میں کلینک آن ویلز پہ بھی جا کے اس کو خود چیک کرتی ہوں اور اس کی رپورٹ مریم صاحبہ کو بھیجتی ہوں. بہترین ایک سسٹم ہے. ڈور سٹیپ پہ لوگوں کو جو ہے دوائیاں 31 مل رہی ہیں, خواتین, بچے, بوڑھے, وہ ان کو اتنی ایک بہترین فیسلٹی مل رہی ہے. صرف ایک میں فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ میں گئی تھی تو 25 لاکھ رجسٹرڈ پیشنٹ تھے کلینک آن ویلز کے. تو اور ڈیجیٹلائز وہ سسٹم ہے, اور اس میں جو فائدہ عوام کو ہو رہا ہے یہ ان کی سوچ سے آگے بڑھ کے. تو ان سے نہ پوچھیں, انہوں نے وقت ضائع کرنا ہے, ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع کرنے ہیں. یہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کسی بھی پبلک ایشو کے ساتھ. ہر وقت یہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے آتے ہیں, بینر اٹھائے ہوئے, بانی کو رہا کرو, بانی کو بس NRO. ہمارے سے ہم نے بات کی پچھلے دنوں, ایک ملکوال میں بھی کیس جو ہے وہ سامنے آیا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ رپورٹ غلط ہے. جی دیکھیں, یہ اس وقت بہترین ہماری کیمپین ہے پولیو کے خلاف, جو ہے جنگ لڑ رہے ہیں. جو ایک پاپولیشن ہوتی ہے نا, ہائی رسک موبائل پاپولیشن جو ٹریول کرتی ہے, اور ہمارا پنجاب تو 3 سال پولیو فری تھا, لیکن چاروں طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں. پولیو کا وائرس جو ہے اس نے کافی ہمارے ڈسٹرکٹس کو انفیکٹ کیا ہوا ہے. یہ جو بچی تھی 8 سال کی بچی تھی, اور اس کو بھی جو ہماری EPI کا پروگرام ہے روٹین امیونائزیشن کا, اس میں اس کو
ویکسین پلایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ بچے ہوتے ہیں جس میں امیونٹی ان کی ویک ہوتی ہے، 2 سے 3% ایسے بچے ہوتے ہیں۔ ڈوز بھی تھی؟ سپلیمنٹری ڈوز یہ جب یہاں سے شفٹ ہو کے گئی ہیں منڈی بہاؤالدین، تو شاید ان کی سپلیمنٹری ڈوز جو تھی شاید ایک آدھ وہ مس بھی ہوئی تھی، لیکن یہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں ان کو، جو مسڈ بچے ہیں ہمارے، وہ بار بار ہماری ٹیمیں وہاں پہ جاتی ہیں۔ اب تو ہم نے کیچ اپ ڈیز کے علاوہ بگ کیچ اپ ڈے وہ بھی شروع کر دیا ہے۔ ابھی منڈی بہاؤالدین میں پوری روٹین امیونائزیشن کا ایک پورا راؤنڈ لگوایا گیا ہے، ملکوال میں، سرگودا میں، اور ان سارے جو ملک کا علاقے ہیں، اور وہاں پہ یہ سرکولیشن ہم بریک کرنے کی اب کوشش کر رہے ہیں۔ یاد ہوگا پہلے بھی چکوال میں بھی ایک کیس ہوا تھا اور بچہ وہ بھی صحت مند ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں مبالغہ تو نہیں ہو رہا، کوئی سازش تو نہیں ہو رہی پاکستان کو پولیو فری ہونے سے؟ دیکھیں یہ جو رزلٹ ہیں یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے آتے ہیں، اور چکوال میں بھی وہ جو بچہ تھا وہ اس لیے بچ گیا کیونکہ اس کو بھی روٹین امیونائزیشن میں اس کو یہ ڈراپس پلائے گئے تھے، اس لیے وہ بچہ جو تھا اس کو یہ پیرالسس کا زیادہ جو امپیکٹ نہیں ہوا۔ یہ جو باقی صوبوں میں آپ نے دیکھا ہے اس سے ہمارے پنجاب کی جو پولیو کیمپین ہے وہ بہت بہتر ہے، اور ہماری 100% ایڈمنسٹریٹو کوریج ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ سے لے کے ہماری جو پروونشل ٹاسک فورس ہے، ہماری جتنی ایڈمنسٹریشن ہے ڈی سیز کے انڈر، وہ سارے متحرک ہیں اور وہ اس کو کیمپین کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ روٹین میں جو پولیو امیونائزیشن ہو رہی ہے اس سے تھریش ہولڈ بیماری کا اگر ایک خاص لیول تک ہو تو اس کو مستثنا قرار دینا چاہیے، کیونکہ WHO میں تو گائیڈ لائنز میں تو ہے کہ وہ اگر اس کا پازیٹیو آ گیا تو وہ پولیو ہو جاتا ہے کہ وہ صحت مند بھی ہو۔ نہیں دیکھیں، جو پولیو کے قطرے ہیں وہ 5 سال سے کم بچوں کو پلائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بچے چکوال والا بھی اور جو دوسرا، یہ تو 5 سال سے زیادہ، ایک 8 سال کا بچہ تھا، ایک اس سے بھی بڑا بچہ تھا، 12 سال کا بچہ تھا، تو یہ اس میں ان کو تھوڑے سے جو اثرات آئے ہیں بہت کم، یعنی کہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس تو ڈیفینیشن چینج کرنی پڑے گی۔ یہ دیکھیں یہ تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والے جو ہیں ان کو اس کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ ایک نیچرل امیونٹی ہوتی ہے کچھ بچوں میں، جو کہ ان میں تھوڑے تھوڑے اثرات آ جاتے ہیں اس کے باوجود۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو کیمپین ہے وہ کہیں اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہم نے 4 کیمپینز چلائی ہیں، ایک سپٹمبر میں چلی، پھر ایک ہماری اکتوبر میں چلی، دسمبر میں چلی، پھر ایک فیبری میں چلی، اب ایک فوراً چلنی ہے عید کے بعد انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ تو پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ مس نہ ہوئے۔ گرمیاں بھی آ رہی ہیں، کولڈ چین کے حوالے سے کیا ہے ابھی تک؟ نہیں، وہ اس کو ہمیں جو اپنا ویکسین ہے اس میں اس پورے جو ان کے جو آئس کے ہمارے بلاکس ہیں اس کو صحیح طریقے سے اس کو چینج کرنا پڑے گا، فریکوینٹلی دیکھنا پڑے گا ان کو، ہمارے جو سسٹم ہیں وہ اور مانیٹر بھی کریں گے تاکہ جو اثرات ہیں گرمی کے وہ اس ویکسین کو بچایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو پولیو ورکرز ہیں ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں ہر کیمپین سے پہلے، وہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے بھی ہم نے پولیو کے ڈراپس نہیں دینے کسی بچے کو، وہ سائے میں جاتی ہیں، اور ہماری مانیٹرنگ ٹیمز ہیں، UCMOs ہیں، وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، 4-5 ٹیئرز پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ خود میں جہاں جاتی ہوں میں اسپاٹ چیکنگ کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ ٹیمپریچر مینٹین ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ویکسین آپ کی صحیح ہے نہیں ہے، تو یہ کانسٹنٹ آپ کو آن یور ٹوز رہ کے ہی آپ یہ ایک کامیاب مہم چلا سکتے ہیں۔